آج انسان یہ سمجھتا ہے میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس طرح کا چاہوں میں زندگی کا اصول ضابطہ طریقہ اپناؤں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں آزاد ہوں۔ یہ کافروں نے سوچ دی ہے کہ بھئی ہم آزاد ہیں اور جس طرح سے چاہیں تو ہم عبادت کریں، چاہے تو نماز پڑھیں، چاہے تو اللہ کے دین میں آئیں، چاہے تو نہ آئیں، کوئی کسی پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ حالانکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عبد، اور عبد کا اردو میں ترجمہ کریں تو کہتے ہیں غلام۔ ٹھیک ہے، ہم تو اللہ کے نوکر اور غلام ہیں۔ ہم دنیا کے سسٹم سے تو آزاد پیدا ہوئے ہیں، پر ہم اللہ کی عبادت کے معاملے میں، اس کی شریعت کے معاملے میں قطعاً آزاد نہیں ہیں۔ ہمیں باؤنڈ کیا گیا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنایا گیا ہے۔ یہ عباد الرحمن ہے، یہ عباد اللہ ہے، یہ عبد اللہ ہے، یہ اللہ کا بندہ نوکر غلام ہے۔ اس کو ہر اپنی زندگی کے معاملے میں اللہ کے حکم کو دیکھنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ سے نہیں ہلنے دے گا بندے کو جب تک وہ 5 چیزوں کے متعلق جواب نہ دے لے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ زندگی کہاں گزار کے آئے ہو؟ جس زندگی کا آج میں اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس زندگی کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ تو کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اللہ میری زندگی تھی، تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ جی دنیا میں تو ہم کہہ دیں گے کہ میری زندگی ہے، بھائی آپ کو کیا ہے، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، عبادت کروں یا نہ کروں، دین کے اوپر عمل کروں یا نہ کروں، میری اپنی زندگی ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ لیکن اللہ جب پوچھے گا بتا زندگی کہاں گزار کے آیا ہے؟ وہ جو ہم نے تمہیں دن دیے تھے، راتیں دی تھیں، صبحیں دی تھی، شامیں دی تھیں، ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کی تھی، بتاؤ کہاں گزار کے آئے ہو؟ کیا ہے ہمارے پاس جواب؟ آج کی تاریخ میں سوچنا ہوگا کہ میرے پاس جواب کیا ہے اس کا۔ آج سوچیں، کچھ وقت اپنے لیے نکالیں، اپنی آخرت کے لیے سوچیں اللہ کو اس بات کا کیا جواب دینا ہے کہ زندگی کہاں گزار کے آئے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کاروبار میں بغیر نماز کے، بغیر عقیدے کے، بغیر عبادت کے دنیا کے لیے، تو اللہ کہے گا دنیا تو ہم نے تم کو دی تھی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم نے آپ سے روزی مانگی تھی؟ اللہ رب العالمین جو دیتا ہے اس میں ٹیکس مانگتا ہے، 17% دینا ہے، 20% دینا ہے، 50% مجھے دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو تمہیں نماز کا حکم دیا تھا، لا نسألک رزقا، ہم تم سے تو کمائی تو پوچھتے ہی نہیں تھے کہ تم کیا کمائی کرتے ہو، نحن نرزقک رزق، ہم آپ کو دیتے تھے۔ لہذا اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے اللہ میں تو دنیا کمانے بنانے میں لگا رہا، کاروبار میں اتنا مگن تھا کہ میرے پاس نمازوں کا وقت نہیں تھا، عبادات کا وقت نہیں تھا۔ اس میں اللہ رب العالمین کے سوال کا مقصد یہ ہوگا بتاؤ اس زندگی میں عبادت کتنی کی ہے۔ اور یہ سب سے بڑا جو دھوکہ ہے کہ یہ اس زندگی کا میں مالک ہوں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ دیکھیں انسان جس چیز کا مالک ہوتا ہے، اگر اس چیز کا کوئی مالک ہے تو جب اس نے چاہا اس کو خرید لیا، اس کے مالک کی مرضی ہے، اس کو چاہے تو توڑ دے، باہر پھینک دے، کچرا دان میں ڈال دے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن کیا زندگی کے بارے میں ہم تصرف کر سکتے ہیں؟ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہوں، یہ زندگی میں نے اپنی ڈیمانڈ پر لی تھی، اپنی خواہش پر میں نے لی تھی، میں نے کہا میں نے 1980 میں پیدا ہونا ہے، یا میں نے 1970 میں پیدا ہونا ہے، یا 75 میں پیدا ہونا ہے؟ کسی ہم میں سے کسی کی مرضی شامل ہے ہمارے آنے میں؟ جب اللہ نے چاہا ہم اس دنیا میں آئے، اور جانے میں کسی کی مرضی شامل ہے؟ کوئی بندہ کہے کہ میں اب اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، بستر پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ہسپتالوں کے چکر کاٹ رہا ہے، میں جس چیز سے تنگ آ جاتا ہوں، موبائل خراب ہو جائے، گاڑی خراب ہو جائے، موٹر سائیکل خراب ہو جائے، ہم اس کو بیچ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت زیادہ ہو تو ہم اس کو کباڑ میں ڈال دیتے ہیں۔ پر زندگی، اگر زندگی کا مسئلہ یہ ہو، ٹانگیں کام نہیں کر رہی، ہاتھ کام نہیں کر رہے، دماغ کام نہیں کر رہا، آنکھیں کام نہیں کر رہی، پر سانس آ جا رہی ہے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں اب اس زندگی سے تنگ ہوں، جان چھڑوانا چاہتا ہوں تو ختم کر دوں؟ اگر وہ خود ختم کرے گا، یعنی خودکشی کرے گا، اپنے آپ کو خود سے ختم کرے گا، تو اس کا عذاب کیا ہے؟ قیامت کے دن اسی آلے کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا جس سے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرے گا۔ خودکشی کو حرام اس لیے قرار دیا کہ یہ زندگی آپ اس کے مالک نہیں ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے، آپ اس میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، نہ آنے میں ہماری مرضی شامل ہے یا نہ جانے میں ہماری مرضی شامل ہے، تو زندگی کے مالک ہم کیسے ہیں؟ بھائی اللہ کی امانت ہے، سوچنے سمجھنے کی بات ہے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے لیے جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے طور پہ ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنے، اس میں داخل ہونے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی دنیا کے اندر رہ کر کے پلاننگ کرنی چاہیے۔ اگر میں یہ جملہ کہوں کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو جنت مل جائے، تو میرا خیال ہے یہ جملہ غلط نہیں ہوگا،
یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی جنت کے لیے کہ بھائی آؤ یہاں کی تکلیفیں برداشت کر کے دنیا کا کچھ وقت گزار کے زندگی گزار کے آؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہمان نوازی. یہ جو اللہ بار بار قرآن مجید میں کہتے ہیں خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کہ اللہ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کے ایک موت کو ایک جانور کی شکل میں لا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذبح کر دیں گے اور فرمائیں گے اے جنتیوں خوش ہو جاؤ اور اے جہنمیوں مایوس ہو جاؤ. آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. موت انسان کی خوشیاں بھی تمام کر دیتی ہے اور غم بھی ختم کر دیتی ہے. تکلیف، سب سے بڑی تکلیف موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور بڑی سے بڑی خوشی بھی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. جنت میں خوشیاں ہوں گی اور جہنم میں غم ہوں گے. دونوں کو یہ کہا جائے گا تم غم میں رہو گے، تم خوشی میں رہو گے. اب موت کے ساتھ نہ کسی کی خوشی ختم ہوگی نہ غم ختم ہوگا. آج موت کو بھی موت آ گئی، اب کسی کو موت نہیں آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخرت ہمارے لیے بنائی ہے.